بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ اور اس ٹائم میں موجود ہوں شہر کوٹ رضا کشن کے اندر، اور میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد احمد برکاتی صاحب، اور رمضان کے حوالے سے آج ان سے میں معلومات لینے کے لیے آیا ہوں تاکہ ہمارے جو علاقے کے لوگ ہیں اور جو دیکھنے والے ویور ہیں ان تک پیغام اور پہنچ جائے رمضان کے حوالے سے بھی۔ سر پہلے آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا نا آپ سے پہلا سوال ہے کہ رمضان کے حوالے سے جیسے بھی یہ تقریباً آج 28 تاریخ ہے اور چاند کی، اور کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ رمضان کا جو پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور سر میرا سوال اس طرح ہے کہ اسلام میں جو فرض ہیں روزے، تو ان کا سر آغاز کیسے ہوا؟ روزے اپنی حیثیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو زمین پر آنے کے بعد 13، 14 اور 15 چاند کی آپ نے روزہ رکھا۔ یہ ایام بیض کے روزے کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد جی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو روزے رکھنے کا حکم دیا، لیکن ہمارے دین کے اندر آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں بھی آپ روزے رکھتے رہے ہیں، لیکن ان روزوں کی حیثیت فرض کی نہیں تھی۔ اس کے بعد جب آپ نے ہجرت فرمائی ہے تو پھر آپ نے محرم شریف کی 10 تاریخ کا بھی روزہ رکھا ہے، اور بعد میں اس کو آپ نے نفلی طور پر رکھا ہے۔ تو جہاں تک فرضیت کی بات ہے تو سن 2 ہجری کے اندر، یعنی ہجرت کے دوسرے سال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ تو یہ سن 2 ہجری کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر روزوں کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک امت رمضان المبارک کے فرض روزے رکھتی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ روزے رکھتی چلی جائے۔ سر اسلام کے اندر جو روزہ رکھنے کا جو وقت ہے جیسے سحری و افطار کا، سر کیا یہ پہلے سے اتنا ہی ٹائم تھا پیریڈ، یا اس سے زیادہ پیریڈ تھا اس کا؟ اس کے حوالے سے بات یہ ہے کہ پہلے تو 24 گھنٹوں کا ہی روزہ ہوتا تھا، تو جب روزہ رکھ لیا ہے تو افطار کیا اگلے دن جا کر، تو اسی ٹائم ہی اگلے روزے کا بھی وقت شروع ہو جاتا تھا۔ تو پھر ایک موقع ایسا آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، تو وہ مزدوری فرماتے تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ بڑا محنت اور مشقت والا کام تھا، تو آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد جب افطاری کا وقت ہوا تو اس سے پہلے کافی آپ پہ بھوک کا غلبہ تھا اور تھکاوٹ بھی بہت زیادہ تھی، تو صحیح۔ اس حوالے سے آپ پھر آرام کرنے لگے، اور ان کی زوجہ کو ذہن میں نہ رہا کہ ان کو میں روزے کے لیے بیدار کر دوں۔ جب بیدار کیا تو روزہ رکھنے کا وقت گزر چکا تھا۔ تو اب جب اگلا دن شروع ہوا تو ظاہر ہے کہ 24 گھنٹوں کے بعد اگلے 24 گھنٹوں کا روزہ شروع ہو گیا، صحیح۔ تو اگلا دن جب آیا تو اس میں پھر ان سے نبھانا جو ہے وہ انتہائی مشکل مشکل۔ ترین ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے ان پہ غش آنا شروع اللہ ہوا۔ اکبر۔ حضور سے یہ ماجرا عرض کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بہت زیادہ کبیدہ خاطر ہوئے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی اپنے غلاموں کے لیے شان یہ ہے کہ امتی مشقت میں پڑے تو حضور علیہ السلام کو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو جب یہ معاملہ آپ کے دل اقدس پر اثر انداز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز کو تبدیل کیا، سبحان اللہ۔ اور امت مصطفیٰ پر نرمی کرتے ہوئے حکم دے دیا کہ جب تم رات کا وقت آ جائے تو تمہارے لیے رات کو ہم نے حلال کر دیا ہے، حتیٰ یتبین من الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ فجر کی جو طلوع کی کیفیت جی ہے سفیدی کی، اس سے پہلے پہلے روزہ رکھو، اور ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور رات کے شروع تک یعنی غروب آفتاب تک تم روزہ رکھو، اور ساری رات احل لکم لیلۃ الصیام اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہے، اس کے اندر کھاؤ پیو، جمع اور جو معاملات ازدواجی زندگی کے ہیں وہ بھی تمام معاملات زندگی نبھاتے رہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو 24 گھنٹوں کا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان تو اللہ۔ یہ ٹائمنگ جو ہے طلوع فجر سے لے فجر کر سے غروب آفتاب تک، یہ حضور علیہ السلام کی امت پہ اللہ کی طرف سے کرم نوازی۔ زبردست۔ سر روزہ رکھنے کے فوائد کیا ہیں؟ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھ کے بعض کا تو کچھ رکھتے ہی نہیں روزہ، کہ اس وجہ سے بھوکا رہنا پڑتا ہے، تو سر اس کے فائدے بھی کچھ ہیں یا نہیں؟ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو ہمیشہ ذہن کے اندر یہ رکھنی چاہیے کہ فائدہ نفع نقصان یہ ہمیں اس پہ پڑھنے کی ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے حاجت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے صحیح۔ نبی نے کہہ دیا، اللہ نے حکم دے دیا، اب اس کے اندر فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے، بس سب سے بڑا فائدہ یہی ہے
کہ رب کا حکم ہے روزہ رکھو تو ہم رکھ رہے ہیں. اب اس کے ثمرات کیا ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود عطا کرے گا، کتنے عطا کرنے ہمارے تصورات سے بھی بالاتر ہیں. لیکن چونکہ ایک انسانی جبلت ہے، فطرت ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ جمع تفریق اور نفع نقصان سوچتے ہیں، تو پھر صحیح، یہ بھی سوچ آتی ہے کہ بھی ہم روزہ رکھیں تو اس میں ہمیں کیا ہمیں ملے گا. کیا ملے گا؟ تو ظاہری طور پر تو پہلے تو ہم نے جب وہ روزہ رکھا تو جتنی دیر تک ہم نے وہ روزہ رکھا ہے اتنی دیر تک تو ہم روزے کی حالت میں اللہ کی عبادت میں ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہو گیا کہ وہ 12 14 16 گھنٹے علاقوں کے اعتبار سے روزے کا فرق پڑتا رہتا ہے. یا دن طویل ہیں راتیں مختصر ہیں، کہیں راتیں طویل ہیں دن مختصر ہیں، تو ہر جگہ پہ اس کا وقت جو ہے اس کا فرق پڑتا ہے. لیکن جتنا بھی وقت ہم روزہ رکھیں گے اتنا وقت تو پہلی ہمیں عبادت کا ثواب مل رہا ہے. یہ اس کا روحانی پہلو. ظاہری پہلو یہ ہے کہ جسم کے اندر جو ہمارے فاسد مادے ہیں جی، جی، اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، کوئی بھی کھانا کھا لیا تو 8 10 گھنٹوں کے اندر ہضم ہو گیا، اس کے بعد معدہ اپنا دوسرا فنکشن شروع کر دیتا ہے. صحیح، اور چونکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، جب داخل کرتے ہیں تو اس کو پھر اپنے عمل سے گزار کر یہ جسم کو تقسیم کرتا ہے. اگر یہ خالی ہو جائے تو پھر جسم سے یہ کھینچنا شروع کر دیتا ہے، صحیح، سکنگ کرنا شروع کرتا ہے. تو اس اعتبار سے جسم کے اندر جتنے بھی فاسد مادے ہیں، چربی ہے، غیر ضروری اعضاء جو بڑھ رہے جی، ہوتے جی، ہیں، تو ان کو یہ پھر اپنے اعتدال پہ لانے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے شروع میں لوگوں کے وزن بڑے ہوتے ہیں اور آخر میں جا کر ذرا کم کم ہو ہو جاتا ہے. جاتے ہیں. تو یہ ایک صحت کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے. اور کیسا پھر اللہ تعالیٰ نے کینسر کے حوالے سے میرے جی خیال میں کینسر کے ہی حوالے سے نہیں بلکہ یہ لبلبے سے لے کر جگر، دل، انتڑیاں، ہر چیز کی جو ہے نا یہ اس طریقے سے اس کو اپنے عمل میں لے آتا ہے جی، کہ جی، جو ہمارے مسلسل کھانے پینے کی وجہ سے بے اعتدالی پیدا ہو چکی ہے اس کو اصل اعتدال میں لے آتا ہے. اور پھر اللہ نے روزوں کا جہاں پہ حکم دیا ہے وہاں ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن سکو. تو سبحان روزہ اللہ، رکھنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ ہم اس کی وجہ سے متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں. مطلب یہ قرآن پاک کو شروع کریں. ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی، الف لام جی، جی، میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آگے فرمایا یہ بات ہے کہ قرآن پاک میں کوئی شک نہ کرے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. بے اب شک، متقی بننے کا یہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ عطا کر دیا ہے کہ روزے رکھتے رکھتے تم متقی بنو گے. جب ہم روزے رکھ رہے ہیں تو لعلکم تتقون جی، وہاں فرمایا، بے یہاں شک، ھدی للمتقین فرمایا. تو جب ہم روزہ رکھ کے متقی بن گئے تو اب قرآن ہمیں روحانی ہدایت بھی دے رہا ہے، ظاہری ہدایت بھی عطا کر رہا ہے. ماشاء اللہ، زبردست. کوئی میسج، کوئی پیغام ہمارے جو دیکھنے والے ویورز ہیں ہاں جی، رمضان کے حوالے میسج سے؟ اور پیغام تو یہی ہے کہ ہمیں ایک بینگ مسلم یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا جو ہمارے لیے کہیں نقصان کا باعث بن رہا ہو. زبردست، ہمیں اس کام سے روکا ہے جس میں ہمارا نقصان ہے اور وہ کرنے کا حکم دیا جس میں ہمارا فائدہ ہے. تو اب روزے رکھنے کا حکم دیا ہے تو اس میں ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، کوئی ڈاکٹر سمجھا پائے یا نہ سمجھا پائے، کوئی لاجک ہمارے ذہن میں آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن یہ صحیح، مان لینا چاہیے کہ اللہ کو ہم سے جب محبت ہے تو پھر اس میں ہمارا فائدہ ہے. تو اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے سب دوست جو ہے وہ روزہ رکھنے کی طرف ضرور تیاری رکھیں. اور رمضان المبارک آئے تو اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کریں کہ جب یہ ہم سے رخصت ہو تو پھر یہ خود اللہ کے حضور ہماری گواہی دے کہ یا اللہ جن بندوں کے پاس مجھے بھیجا تھا انہوں نے میرے تمام تقاضے پورے کیے اور میری عزت و احترام کرتے ہوئے یا اللہ انہوں نے تیری رضا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. تو جس کی گواہی رمضان المبارک دے گا، قرآن مجید دے گا، تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کا ہی مقدر. تھینکس سر. دیکھ رہے ہیں تمام ویورز کو السلام علیکم، اور اپنے خیال رکھیں اپنا اور بڑوں کا بھی خیال رکھیں، اور ماہ رمضان میں روزے بھی رکھیں، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت. اللہ حافظ.